کھبو، لیفٹ ہینڈڈ۔ 5ویں جماعت میں آمد، ایجوکیشن آفیسر ہمارے مڈل سٹینڈرڈ اسکول بن باجوہ میں کم از کم میں اسٹینڈرڈیز اور اٹینشن میں اسمبلی میں کھڑا ہوتا، اور میں اور لیاقت باجوہ صاحب جو گجرانوالہ میں پی ٹی سی ایل میں ایکسن ریٹائر ہوئے ہیں، اسمبلی میں لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری پڑھتے ترنم کے ساتھ۔ انگریزی پڑھنے سے پہلے میں اسٹینڈیز کا مطلب انگریزی نہیں سمجھتا تھا، اسٹینڈرڈیز بس رٹا رٹایا یہ لفظ، مگر بعد میں پتہ چلا یہ اسٹینڈ ایزی ہے۔ عزت مآب ایجوکیشن آفیسر تشریف لائے ہماری کلاس میں، کچھ سوال پوچھے۔ کلاس انچارج استاد محمد شریف مرحوم آف موسیٰ پور مجھے پہلے فرما چکے تھے کہ تم نے ہی جواب دینے ہیں۔ وہ پرائمری کے وظیفہ کے امتحان میں میرے والد اور وہ مجھے لے کر ساتھ پسرور گئے۔ میرا ایک سوال جو مجھ سے پوچھا گیا وہ یہ تھا کہ آپ کے گاؤں بن باجوہ سے جو سڑک پسرور شہر 5 میل کے فاصلے پر ہے، اس سڑک پر اور ضلع سیالکوٹ کے راستے میں کتنے درخت لگے ہوئے ہیں؟ میں نے برجستہ جواب دیا 5606 تقریباً۔ افسر بالا خاموش رہے اور شاباش دے کے چلے گئے۔ دوست اور استاد پوچھتے رہے تمہیں کیسے پتا ہے؟ میں نے جواب دیا کہ فوراً سوال کا جواب دے دیا، اچھا نہیں مجھے نہیں پتا، مگر افسر خود سوچ میں پڑ گئے۔ نہ انہوں نے گنے نہ میں نے، حساب برابر، مگر جس برجستگی سے جواب مجھے اور ان کو تسلی دے دی گئی، یہ گیس تھا۔ میں شروع سے اپنی کلاسز میں پورے اسکول میں انگریزی اردو تحریر میں اول پوزیشن لیتا رہا۔ یہ تو اب ڈاکٹر بن کے نسخے لکھ کے خوش خطی کا ستیہ ناس ہو گیا ہے۔ لکھے موسیٰ پڑھے خدا، یہ ضرب المثل یا محاورہ ہے، لیکن غلط پڑھا جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ لکھیں اور اللہ پڑھے، لیکن اصل میں یہ ہے لکھے منہ ڈیش سا، یعنی منہ کا مطلب ہے بال، لکھے بال سا باریک، اور پڑھے خود آپ ہی آئے تو پڑھے اتنا باریک لکھے۔ منہ کا مطلب باریک بال ہے کہ اگر کوئی بہت باریک بال جیسا لکھتا ہے تو وہ خود ہی آ کر پڑھے۔ پھر 9ویں جماعت میں شجرکاری کے موسم، ہمارے اسکول میں ہفتہ شجرکاری کا اہتمام ہوا۔ زراعت آفیسر بھی فنکشن میں موجود تھے۔ مجھے ماسٹر ریاض چیمہ مرحوم جو خود بہت اچھے مقرر تھے، انہوں نے شجرکاری پر مضمون لکھ کے دیا، کچھ میں نے بھی کہا۔ میری تقریر سن کر زراعت آفیسر نے ہیڈ ماسٹر چور اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ مجھے ایک اچھی تحریر والا لڑکا دیں، میں نے پسرور اور بن باجوہ کے درمیان کچھ مٹی کے بنے ستون پر شجرکاری کے بارے میں لکھوانا ہے۔ چور صاحب نے میرا نام تجویز کیا، پھر سارے ستونوں پر میں نے لکھا۔ کلومیٹر کے فاصلے پہ تقریباً ہوتے تھے۔ مٹی پر چونا تھوپ کر خشک کر کے میں نے تحریر کیا، پھر اشعار تھے۔ میرے اس کام کو بڑا سراہا گیا الحمدللہ، اور جو تقریر کی اس کا عنوان تھا پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ صاحب صدر، ذی وقار، معزز اساتذہ کرام اور مہمان گرامی القدر، اور میرے اس ہرے بھرے گلشن کے خوبصورت گلوں اور پھولوں، فلاورز اینڈ فروٹس، خوب پھولو پھلو۔ ہمارا اسکول گلزار ہے، گورنمنٹ ہائی اسکول بن باجوہ۔ ہمیں اس پہ ناز ہے، فخر ہے کہ یہ ہرا بھرا داستان ہے، سب کے برابر کے کام سے بھائی چارے سے مار سے وجود میں آیا۔ چور اسماعیل ہیڈ ماسٹر صاحب اس کے ماسٹر مائنڈ، اور چچا مالی صاحبان نے ان کی آبیاری کی۔ چوری صاحب کو اسکول کے پتے پتے کا پتہ تھا کہ کہاں سے کسی نے گل توڑا تو کہاں سے پتا توڑا۔ یہ ان کی اشعار سے محبت کی واضح دلیل تھی، اور اساتذہ کرام اور طلبہ نے مل کر اس چمن کی رکھوالی کی۔ اشعار قوم کی دھرتی کا سرمایہ ہوتے ہیں، یہ سیلابوں کے آگے تن جاتے ہیں، پانی کی روانی میں رکاوٹیں بناتے ہیں اور اس کا بہاؤ کم ہو جاتا ہے۔
میں تقریر کرتا جا رہا تھا، ابھی کچھ یاد ہے کچھ یاد نہیں، اور جوش و ولولے میں اپنا بایاں بازو ہلاتا تھا، اشارے جناب بھی اسی سے کرتا رہا۔ درختوں کی اہمیت اور افادیت قرآن پاک میں واضح تحریر ہے۔ زیتون کا پاک درخت اور دیگر یہ درخت ہمیں سایہ فراہم کرتے ہیں اور بہت سے اور کام کے ہیں۔ آپ لوگ تو بخوبی آگاہ ہیں، فرنیچر، بالن، ایندھن، چھت، آکسیجن اور کاربن ڈائی آکسائڈ کا آپس میں انسان اور دیگر ذی روحوں کے لیے ایکسچینج ہونا۔ ویسے یہاں ہم کچھ اور اشجار کا بھی ذکر کرنا مناسب سمجھیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پیغام جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج شریف پر لے گئے تو زمین کے خانہ کعبہ کے بالکل اوپر عرش الہی کے نیچے بیت المعمور ہے، جہاں فرشتے ہر وقت طواف کرتے رہتے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور میں عبادت میں مصروف ہوتے ہیں۔ جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بے حکم خدا کہ یا اللہ میرے نسل پاک سے ایک نبی مبعوث فرما، وہ نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب دونوں کا تعارف ہوتا ہے تو درود ابراہیمی اسی راز و نیاز کا شکار ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوتے ہیں کہ میرا امت محمدیہ کو میرا سلام کہنا اور کہنا کہ جنت کی مٹی بڑی زرخیز ہے، اس میں پودے لگاؤ۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ، سبحان اللہ والحمدللہ وبحمدہ سبحان العظیم۔ آپ کی زمین کو پودے لگا کر جنت بنائیں، اور جنت میں پودے لگا کر تابت، خوشبودار، معطر، گھنے سایہ دار درخت لگائیں۔ آمین ثم آمین۔ تقریر کے دوران کچھ حسین خیال آ گئے جو میں نے صرف نظر مبہم ہو تو صحیح فرما دینا، ایمبیگوٹی۔ ہاں جی، تقریر کے متن کی بات تو رہ ہی گئی۔ تقریر کے بعد جناب عبدالرشید مرحوم ہیڈ ماسٹر گورنمنٹ ہائی اسکول کورے کے، وہ بھی فوت ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے، میرے پاس آئے۔ وہ ہمارے مہمان خصوصی تھے، اور حارث افسوس کیا کہ آپ کا دایاں ہاتھ کام نہیں کرتا، کیونکہ بایاں ہاتھ آپ تقریر کو پرجوش کرنے کے لیے اٹھا رہے تھے۔ تو میں نے سر کو بتایا سر میں لیفٹسٹ ہوں، کھبو۔ پھر پیوستہ رہ شجر سے امیدیں بہار رکھ۔ علامہ اقبال کا ویژن آ جاتا ہے کہ امت اسلامیہ بھنور میں ہے، ہچکولے کھا رہی ہے، ناؤ اس کی امت کو چاہیے ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ، پیوستہ رہ شجر سے امیدیں بہار رکھ، واعتصموا بحبل اللہ ولا تفرقوا، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام رکھو اور فرقوں میں نہ پڑو۔